نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अहलन व सहलन मरहबा। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इल्म हासिल करने में हमारी ख़ास मदद फरमाए और हमेशा इल्म के रास्ते का मुसाफिर बनाए रखे। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। ओ माय अल्लाह, expand for me my chest with assurance and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. Rabbi zidni ilma.
اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. مائی اللہ انکریز می ان نالج. اللہم فقہنی فی الدین. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. او اللہ گرانٹ می دا انڈرسٹینڈنگ آف دین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ بے شک ہم آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں. او اللہ indeed we ask you for beneficial knowledge, pure sustenance and acceptable deeds. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا وہ جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما. او اللہ benefit me through what you taught me and teach me what is beneficial for me and increase me in knowledge. آمین ثم آمین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ ہیز ہز اون پیپل امنگ مین کائنڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. دا پیپل آف قرآن آر دا پیپل آف اللہ اینڈ دوز ہو آر اسپیشل ٹو ہیم. الحمدللہ آپ الہدا ای لرننگ کے پلیٹ فارم سے کورس کر رہے ہیں جو کہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ کورسز آفر کرتا ہے، اور اپنے کورس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے امتحان میں 80% نمبر حاصل کرنے ہوں گے، اور آپ کی اٹینڈنس کا 80% ہونا بھی ضروری ہے. کلاس کے بعد اپنے ای لرننگ پورٹل پر اپنی اٹینڈنس لگانا نہ بھولیے. آئیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. سورۃ الانفال آیت 31 سے 34 تک انشاءاللہ ہم کریں گے آج. اور جب اینڈ وین یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، الحمدللہ اب تک آپ کو یاد ہو چکا ہوگا. وَإِذَا اور جب اینڈ وین تتلا پڑھی جاتی ہیں اینڈ ریسائٹڈ تلاوت سے، علیہم ان پر ٹو دیم آیاتنا آیات ہماری اور ورسز. قالو وہ کہتے ہیں دے سے قد تحقیق ویریلی سمعنا سن لیا ہم نے، وی ہیو ہرڈ لو اگر اف نشاء ہم چاہیں وی وش لقلنا البتہ کہہ لیں ہم surely we could say مثلا مانند لائک ہاذا اسی کے دس ان نہیں not ہاذا یہ is this الا مگر بٹ اساطیر کہانیاں ٹیلز الاولین پہلوں کی of the former people. is اور جب and when قالوا انہوں نے کہا they said اللہم اے اللہ او اللہ ان کانا اگر ہے if was ہاذا یہ this ہوا وہی it الحق جو حق ہے the truth من عندک تیرے پاس سے of from you فامطر تو برسا then send rain علینا ہم پر upon us حجارتن پتھر of stones نعوذ باللہ من السمائی آسمان سے from the sky او یا اور ائتنا لے آ ہم پر bring upon us بعذاب عذاب a punishment علیم دردناک painful نعوذ باللہ. یعنی ایک طرف قرآن مجید کا انکار کر رہے ہیں، اس کو پہلوں کی کہانیاں کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اور نہیں بٹ ناٹ کانا ہے از اللہ اللہ فار اللہ لیعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں that he punishes them وَأَنْتَ جبکہ آپ while you فیہم ان میں موجود ہوں are among them وما اور نہیں and not کانا ہے is اللہ اللہ معذبہم عذاب دینے والا انہیں the one who punishes them وہم جبکہ وہ while they یستغفرون وہ استغفار کر رہے ہوں. تو انشاءاللہ آپ استغفار کے بارے میں بہت باتیں آج سنیں گے. وما اور کیا ہے بٹ what لہم انہیں is for them اللہ کے نام that not یعذبہم عذاب دے گا انہیں should punish them
Allahu Allah, वहुम हालांकि वो, while they, यसुद्दूना वो रोकते हैं, hinder people, अनिल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम से, from al masjid, वमा al haram, वमा हालांकि नहीं, while not, कानू है वो, they are औलिया वहु मुतवल्ली उसके, its guardians, औलिया अहु, नहीं, not can be, औलिया उहु मुतवल्ली उसके, its guardians, इल्ला मगर, except al muttaqun मुत्तकी लोग, the ones who fear Allah, वलाकिन और लेकिन, but अक्सरहुम अक्सर उनके, most of them, ला यालमून नहीं वो इल्म रखते, do not know. जी चलिए इसका बा मुहावरा पढ़ते हैं. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैक। जी आज हमारे ग्रुप 2 की टर्न है। जी ग्रुप 2, और मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगी पूरी क्लास से कि अपने ग्रुप नंबर अपने साथ रीनेम ज़रूर कीजिए और अपना फुल नेम लगाइए। जज़ाकल्लाह। जी ताहिरा अब्दुल्ला। और जब उन पर हमारी आयत पढ़ी जाती हैं तो वो कहते हैं कि हमने सुन लिया, अगर हम चाहें तो हम भी उसकी मानंद कह सकते हैं, ये तो सिर्फ पहलुओं की कहानियां हैं। बारकल्लाह। जी आमरा तबस्सुम। और याद करो जब उन्होंने कहा था, ए अल्लाह, अगर यही हक है जो तेरे पास से आया है तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा या हम पर दर्दनाक अजाब दिया। शाबाश बारकल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। जी आसिया जबीन। और अल्लाह ऐसा नहीं है कि वो इन्हें अजाब दे जबकि आप इनमें मौजूद हों, और अल्लाह इन्हें अजाब देने वाला नहीं है जबकि वो इस्तग़फ़ार कर रहे हों। ठीक है शाबाश। आज हम इंशाल्लाह आज की अब ये जो लास्ट आयत है हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, इस्तिग़फ़ार है या अस्तग़फ़ार है। ठीक है जी। सना अहमद। But why should Allah not punish them while they obstruct people from Al-Masjid Al-Haram, and they were not fit to be its guardians? It's true, guardians are not the righteous, but most of them do not know. अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाह। आप सबने बहुत अच्छा पढ़ा। अब इंशाल्लाह हम इसकी तफसीर सुनते हैं। وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسی کی مانند کہہ سکتے ہیں، یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق مشرکوں کی چالوں کا ذکر کیا تو یہ بھی بیان کیا کہ وہ اللہ کے دین میں بھی مکر کرتے رہے اور چالیں چلتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف، یعنی ان کی دشمنی کہیں رکتی نہیں جا کے۔ اور قرآن کے خلاف کیا کہ جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، یہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کتنے جھوٹے تھے، آج تک تو کوئی نہیں کہہ سکا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جو شخص دھمکیاں دے، جیسے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دیتے تھے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو شخص اس طرح کی چالیں چلے اور اس طرح کے مکر کریں وہ کامیاب ہو جائیں، یا جو اس طرح کی ڈینگیں مارے کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، یہ کون سی بڑی چیز ہے، تو وہ ضرور اپنے کہے میں کامیاب۔ کچھ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، کرتے کراتے کچھ نہیں، تو ان کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، انسان کو بیٹھ نہیں جانا چاہیے، فلاں تو یہ کہہ رہا تھا، پتہ نہیں کیا آفت آ جائے گی، کچھ نہیں ہوتا۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، یعنی جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کے ساتھ، انا کے ساتھ کہتے ہیں ہاں ہم نے سن لیا، قد سمعنا، سن لیا ہم نے یہ آیتیں، ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا قرآن کہہ سکتے ہیں. یعنی ان کے کفر، اناد، ظلم کی وجہ سے ایسی باتیں وہ کر رہے تھے، گھمنڈ کی باتیں، تکبر کی باتیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب وہ اتنی غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے تو ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک قانون مہلت ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر انسان کو مہلت دیتا ہے. جب وہ کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو اس کو ٹائم دیتا ہے کہ شاید یہ پلٹ آئے، توبہ کر لے. اسی طرح انسان جب کوئی غلط چیز کرتا ہے تو فرشتہ 6 گھڑی کے لیے قلم روکے رکھتا ہے کہ شاید یہ اس دوران توبہ کر لے. اگر توبہ کر لیتا تو وہ لکھتا نہیں ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے اور قیامت کے دن دیکھنا پڑے گا اس کو. 6 گھڑی کہا گیا، اب 6 منٹ سمجھ لیں، کچھ کہہ نہیں سکتے. میں تو اس کو 6 منٹ ہی سمجھتی ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا 1 گھڑی 2 گھڑی. بہرحال بعض اوقات پتہ کہ لٹرل معنی نہیں بھی ہوتا، یعنی 6 کا مطلب اٹس ناٹ اونلی کہ ہاں ٹک 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 6 ہو گئے بس خلاص، فار اے وائل، یعنی تھوڑی دیر کے لیے. اب یہ کہنے والا کون تھا؟ کہتے ہیں کہ نضر بن حارث تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک بزنس مین تھا اور فارس اور ہیرا کی سلطنت میں آتا جاتا رہتا تھا اور اس کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات تھے. رستم اور اسفندیار اور عجم کی کہانیاں سنتا، یہود و نصارہ کے پاس سے گزرتا تو ان کو دیکھتا کہ وہ تورات اور انجیل کی قرات کر رہے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. مکہ آیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے اور قرآن پڑھتے ہوئے پایا تو کہنے لگا قد سمعنا، ایسی باتیں ہم نے بہت سن رکھی ہیں، لو نشاء لقلنا مثل هذا، ہم چاہیں تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی بس کہانیاں ہیں، پرانے قصے ہیں. ایسے لوگوں کو قرآن نے چیلنج بھی کیا، ٹھیک ہے اگر تم کہتے ہو تو پھر کر کے دکھاؤ، اس جیسا قرآن لے کر آؤ، اگر نہیں تو 10 سورتیں لے آؤ، اگر وہ بھی نہیں تو 1 سورت لے آؤ. لیکن آج تک کوئی 1 سورت بھی ایسی نہیں لا سکا جو اس کے پائے کی ہو، اس جیسی ہو. اور پھر وہ ایک کام یہ بھی کرتا تھا کہ ایسے قصے کہانیاں لا کر مکہ میں مجلسیں لگاتا اور لوگوں کو کہانیاں سناتا تاکہ لوگ قرآن سے رکیں، قرآن سننے نہ جائیں. اور پھر کہتا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ کہانیاں مزے کی ہیں یا وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں. یعنی یہ ایک اور تدبیر تھی. اسی کے بارے میں سورۃ لقمان میں بھی آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو لہو الحدیث خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے. اور کیا کہتا ہے ان ھذا الا اساطیر الاولین، ان ماں کے معنوں میں نافیہ ہے، نہیں ہے یہ. اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، ما سطرہ جو لکھا جائے. اکاذیب کے معنوں میں من گھڑت جھوٹے قصے، یعنی پیغمبروں کے جو حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے ان کو کیا کہا، پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں، جھوٹے قصے ہیں، کون جانے سچ ہے جھوٹ ہے. آج بھی یہی کہتے ہیں. اس سے مراد وہ قصے اور حکایات نے جو لکھنے والوں نے سابقہ قوموں سے لکھی ہیں، تاریخ ہے، یہ تو من گھڑت افسانے ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کہنے والا نضر بن حارث تھا تو سب کی طرف کیوں منسوب کر دیا گیا، سب کو کیوں بیچ میں لایا گیا کہ وہ کہتے ہیں؟ جی وہ سارے اس سے اگری کرتے تھے، ان کی سب کی طرف اشارہ ہے. یعنی بعض اوقات کہنے والا ایک ہوتا ہے لیکن باقی اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا. یاد رکھیے غلط بات کرنے والے کی ہاں میں ہاں ملانا ایسا ہی ہے جیسے آپ بھی غلط کہہ رہے ہوں، وہ آپ کے خلاف بھی لکھی جاتی ہے. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے اپنا باپ ہی کیوں نہ کہہ رہا ہو، اپنا بچہ ہی کیوں نہ کہہ رہا ہو. اگری نہ کرے، نہ دل سے اگری کرے نہ زبان سے. ہاں فتنے کے ڈر سے خاموشی کرنی ہے اگر وقتی طور پہ، لیکن اس کو مانے نہیں. یعنی یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے اپنا ایمان بچانے کے لیے کہ آپ غلط باتوں کو ایکسپٹ نہ کریں، ورنہ نام ساتھ ہی شامل ہو جائے گا. آپ دیکھیں بنی اسرائیل کا آپ نے پہلے سے پارے اور باقی جگہوں پہ بھی پڑھا، ہر جگہ جمع سے کتاب ہے. کہنے والے سارے نہیں ہوتے تھے، کہنے والے کو ایک آدھی ہوتا تھا، لیکن باقی سب بیچ میں کیوں شامل ہو گئے کہ انہوں نے خاموشی اختیار کی یا انہوں نے ان سے اگری کر لیا ہاں ایسا ہی ہے اور منع نہیں کیا. یس. اور یہ چونکہ ان کا سردار بنا ہوا تھا اس لیے وہ جدھر لے کے جاتا تو ادھر ہی چل پڑتے. لیکن حقیقت کیا تھی کہ قرآن جیسی ایک سورت لانے سے بھی عاجز رہے، ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی نہ بنا سکے. عربوں کا ایک مشہور شاعر لبید نام اس کا، جب خانہ کعبہ میں سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر لکھ کے لگائی گئی تو لوگوں نے کہا کہ تم اس جیسا کوئی کلام لاؤ، دیکھو
یہ قرآن چیلنج کرتا ہے. تو اس نے جب پڑھا تو اس نے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں لا سکتا. یعنی اتنے بڑے شاعر نے، عربوں کے ہاں فحول شعراء کہا جاتا ہے ان شعراء کو، یعنی سارے سال میں ان کا جیسے شعر و شاعری کے مقابلے ہوتے ہیں، مجلسیں لگتی، خاص طور پر حج کے موقع پر. پھر سب سے جو اعلیٰ کلام ہوتا تھا اس کو سونے کے پانی سے لکھ کے کعبہ میں لٹکا دیا جاتا. سارا سال جو لوگ حج اپنے موسم میں عمرہ وغیرہ کرنے آتے وہ اس کو پڑھتے، پھر واپس جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے، یعنی ان کو سناتے. تو اس طرح قرآن نے اس کلام کا مقابلہ کیا. قرآن کا جو کلام ہے یہ ایک معجزہ ہے جس نے اس وقت کی شعر و شاعری کو نل کر دیا. ہر پیغمبر کو وہ معجزہ دیا گیا جو اس زمانے کے اعتبار سے لوگوں کو عاجز کر دینے والا تھا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ الگ ہے، حضرت موسیٰ کا الگ ہے. کسی نے جادو کا مقابلہ کیا اور کسی نے طب کا مقابلہ کیا اور کسی نے شعر و شاعری کا مقابلہ کیا. ٹھیک ہے، تو ان کے بار بار اصرار کے باوجود وہ ایک صورت بھی پیش نہ کر سکے، حالانکہ باتیں بناتے تھے. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھوا لیا ہے اور وہ اس پر صبح شام املا کروائی جاتی ہیں. جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، کہہ دیجئے اسے اس اللہ نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہر چھپی بات کو جانتا ہے، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. آج کل بھی کچھ لوگ جو مفاد پرست ہوتے ہیں وہ قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی یہ تعویل ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کس سے کہانیاں ہیں، یہ اس دور کے لوگوں کے لیے تھی. یعنی بہت سے احکامات وہ کیا کہتے ہیں یہ تو مدینہ کے خاص حالات میں نازل ہوئے تھے. مثال کے طور پہ پردے کا ہی حکم ہے، تو وہ کہتے ہیں چونکہ مدینہ میں منافق تھے اور وہ مسلمان عورتوں کو چھیڑتے تھے تو مسلمان عورتوں سے کہا گیا کہ تم اپنی اوڑھنیاں جو ہے اپنے منہ پہ ڈال لو اور لونڈیوں سے تم الگ ہو جاؤ تاکہ تمہیں نہ چھیڑے. اور وہ چھیڑتے ہیں تو لونڈیوں کو چھیڑتے رہیں کیونکہ لونڈیاں جو تھی وہ پردہ نہیں کرتی تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں منافقین ختم ہو گئے. پھر یہ کہ کیا قرآن صرف مدینہ والوں کے لیے نازل ہوا؟ یا تو ہمیں یہ کہنا چاہیے نا کہ یہ ساری چیزیں بس اس دور کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں ہے. اور پھر یہ کہ جب کہا گیا کہ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہ اے نبی اپنی ازواج اور اپنی بنات اور مومن عورتوں سے کہہ لیجئے کہ وہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے جلباب میں سے اپنے اوپر کچھ اوڑھ لیں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس سے قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور اذیت نہ دی جائیں. یعنی جو منافق چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو پھر وہ جو آزاد عورتیں ہیں اور باحجاب عورتیں ہیں ان کو وہ نہیں چھیڑیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو آزاد عورتیں تھیں وہ تو پہلے سے ہی اپنے آپ کو کور کرتی تھی، اور یہ ایک طرح سے مسلم عورت کی آئیڈینٹی بتائی گئی ہے تاکہ مسلم عورت پہچان لی جائے. اگر مسلم عورت حجاب نہیں کرتی تو کیسے پہچانی جائے گی؟ پہچان نہیں ہوتی. یعنی آپ بازو کا سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو پنجابی لوگ جو ہیں ان کا ڈریس ہمارے دیسی لوگوں سے بہت ملتا جلتا بھی. تو خاص جب میں پہلی دفعہ یو کے گئی پی ایچ ڈی کرنے 85 کی بات ہے، تو میری عادت تھی جب رستے میں جو بھی کو ملتا سلام کرتی تھی. تو اب بعض اوقات پنجابی خواتین ہوتی تھی تو مجھے بالکل ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے یہ یعنی کہ مسلمان عورتیں ہیں. جی دوپٹہ وغیرہ اوڑھ کے رکھتی ہیں، چٹیاں بنا کے رکھتی ہیں اور شلوار قمیض پہنتی ہیں اور ایک دیسی ڈریس میں. تو حجاب جو ہے ایک معمولی چیز نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ صرف چونکہ مدینہ کے حالات خراب تھے اس لیے اس وقتی طور پہ وہاں پہ نازل ہو گیا اور جب وہ مسئلہ ختم ہو گیا تو کیا کوئی ایسی روایت ملتی ہے کہ جب یہ مسائل ختم ہو گئے تو پھر آپ نے مسلمان عورتوں سے کہا کہ اب حجاب اتار دو کیونکہ مسئلہ ختم ہو گیا اور تم بھی لوڈیوں کی طرح ہو جاؤ؟ مسائل تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. الحمدللہ. یعنی حجاب صرف سر کا کپڑا نہیں ہے یا جسم کو ڈھانکنا نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ ایک رکاوٹ ہے، ایک اعلان ہے کہ تم میری طرف بری نظر سے مت دیکھو، میں تمہارے لیے اویلیبل نہیں ہوں. دیکھیں نہ یہ ملائیشیا کے لیے، نہ انڈونیشیا کے لیے، نہ پاکستان کے لیے، یہ تو قرآن کا میسج یونیورسل میسج ہے. اور عام طور پر لوگ اس میں کلاسیکل ٹیکسٹ کو لیتے ہیں. کلاسیکل ٹیکسٹ جو ہے اس میں بعض اوقات وہ اس دور سے متعلق باتیں ہوتی ہیں نا، تو اس لیے وہ اس کانٹیکسٹ میں ہی ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر دور کی کچھ ضروریات بدل جاتی ہیں، تو پھر جس ملک میں جیسے مسائل ہوتے ہیں وہاں کے اسکالر اس کے مطابق ان آیات کو جو انسانی نفسیات سے تعلق رکھتی ہیں اور جو کامن چیزیں ہیں اسی کے حساب سے لوگوں کو سکھاتے بتاتے ہیں. پہچان کے حساب سے دیکھیں کہ اگر یہ عورت کی پہچان ہے، مسلم آئیڈینٹی ہے، تو انڈیا میں کافی سال پہلے کوئی ایکسیڈنٹ ٹرین کا ہوا
اور جب دفنانے کا ٹائم ہوا تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کو آگ میں جلائیں یا پھر دفنائیں. کہ اگر نہیں پتہ آپ کا کہ آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے تو آپ اس وقت میں کیا کریں گے؟ آج بھی آپ دیکھیں مسلمان عورتیں نکلتی ہیں، ڈرائیو کرتی ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کچھ نہ کچھ حادثات ہو جاتے ہیں، تو ایک پہچان. دوسرے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، میں اپنی بات ہی کرتی ہوں کہ جب میں نئی حجاب کرتی تھی تو ایک دن برامپٹن میں، کیونکہ برامپٹن میں تو زیادہ تر اپنے انڈین پنجابی لوگ ہیں، تو وہ ایک فیملی تھی، وہ آئی اور میں اسٹور میں تھی، تو ان کی پنجابی تھوڑی ڈفرینٹ ہے ہماری پنجابی سے، تو وہ بولنے لگے ایک دم سے نا. تو وہ ان دنوں میرا خیال ہے ان کا کوئی ایونٹ چل رہا تھا، کوئی فیسٹیول تھا جو ان کا ریلیجیس فیسٹیول تھا، تو انہوں نے مجھ سے بولنا شروع کیا. تو میں نے ان کو کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے آسان پنجابی آتی ہے، مجھے وہ والی پنجابی نہیں آتی. تو کہنے لگے او آپ پنجابی نہیں ہیں؟ میں نے کہا میں ہوں مگر میں لاہور سے ہوں، میں انڈیا سے نہیں ہوں. کہنے لگے او اچھا آپ نے وہ پہنا ہوا نہیں نا اس لیے پتہ نہیں چلا. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم اٹ ہٹ می سو ہارڈ کہ میں نے کہا کہ لوگ جب مجھے دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں. اٹ ایکچولی ہٹ سو ہارڈ کہ آپ کا پھر وہاں کوئی ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ کا پھر دل بدلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ تو بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو آج بھی انسانوں کی فطرت ویسی ہی ہے جیسے پہلے انسانوں کی تھی. اگر سارے واقعات جو پیغمبروں کے ہیں نا، اگر نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھا جائے، ایک جیسا پیغام دیا اور ایک جیسا ہی رسپانس آیا. یعنی اگر آپ پیچھے سورۃ الاعراف کو دیکھیں اور اس میں جو اوپر تلے پیغمبروں کے واقعات آتے ہیں اور وہ کنٹینیو کر رہا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے بنایا اور انسان کی نفسیات کو اللہ تعالیٰ ہی سمجھتا ہے کہ یہ نہیں بدلے گی، انسان انسان ہی ہے اور اس نے ہر دور میں نیکی کی بات اور خیر کی بات کے آگے اسی طرح ریئیکٹ کرنا ہے. اور پھر اس کے لیے یعنی قرآن اب آئندہ قیامت تک کے لیے کافی ہے. اس لیے انبیاء کا سلسلہ بھی ختم کر دیا گیا اور نئی کتابوں کا بھی. اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کس لیے رکھا ہے؟ تبدیلی سے محفوظ کیوں رکھا ہے؟ تاکہ یہ قیامت تک سب لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہو. یعنی انسانوں کے جو جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، محرکات ہوتے ہیں، وہ نہیں بدلتے، وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پہلے دور میں لوگ کھاتے پیتے اور سوتے تھے اور ہم نہیں سوتے، یا وہ نہیں سوتے تھے اور ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یا پہلے دور میں لوگوں کو کسی کا دکھ دیکھ کر آنسو نہیں نکلتے تھے لیکن آج کے دور میں لوگ جلدی رو پڑتے ہیں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. یا یہ کہ خوشی کے موقع پہ وہ خوشی نہیں مناتے تھے یا ہم خوشی نہیں، جو وہ کرتے تھے وہی ہم کر رہے ہیں، اللہ جس کو اللہ ہدایت دے دے. تو انسان نے زندگی گزارنے کے طریقے بدلے ہیں، فطرت کو نہیں بدل سکا. یہ اصول یاد رکھیے، فطرت وہی ہے انسان کی جو ہر دور میں رہی ہے. چونکہ اللہ نے بنائی ہے نا، تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن سنت کے جو احکامات ہیں وہ ہر دور کے لیے ایک ہی جیسے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے، آپ میں سے کسی نے انگلش لٹریچر پڑھا ہے؟ انگلش لٹریچر کے پیچھے ہسٹری کب تک جاتی ہے؟ کتنے سو سال پیچھے تک جو آپ پڑھتے ہیں. شیکسپیئر کب آیا تھا؟ اب دیکھیے کہ آج بھی لوگ 12ویں صدی سے لے کے 20ویں صدی تک کے انگریزی ادب میں فرق محسوس نہیں کرتے. کیوں؟ کریٹکس یہ کہتے ہیں کہ ہیومن نیچر نیور چینجز. تو جس ہیومن نیچر کو ان ادیبوں نے کسی نہ کسی شکل میں واضح، ٹھیک ہے جگہوں کے نام، چیزوں کے نام، یعنی چھوٹی موٹی کھانے پینے کے انداز، یہ چیزیں بدل جاتی ہیں لیکن جو اندر کی نفسیات ہے وہ وہی ہے. تو ادب پڑھنے والے اس بات کو مختلف طرح سے ڈیفینڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو 12ویں صدی میں لکھا گیا وہ آج بھی وہی حیثیت رکھتا ہے، لیکن ہم اس پر تو بہت کچھ پڑھتے رہتے ہیں اور اس کو مائنڈ نہیں کرتے پڑھنے کو. لیکن قرآن کو ہم 1400 سال پرانی کتاب کہہ دیتے ہیں. تو اس آیت سے جو اہم بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے؟ مشرکین اسلام کو مٹانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے، بہانے، سازشیں اور باتیں گھڑ رہے تھے. ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب انہوں نے کہا تھا اے اللہ اگر یہی وہ حق ہے جو تیرے پاس سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا ہم پر دردناک عذاب لے آ. یعنی ان جھٹلانے والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جب یہ قرآن کے مقابلے سے عاجز آ جاتے ہیں اور ان کی سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر عجیب طرز عمل اختیار کرتے ہیں. اب یہ کس قسم کی دعا ہے؟
آپ ذرا آیت کو دیکھیں نا کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو آگے کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو فالو کریں. لیکن کس قدر ناسمجھی کی بات ہے کہ اگر یہ حق ہے تو ہمارے اوپر پتھر برسا دے. کہا جاتا ہے کہ یہ مطالبہ ابو جہل نے کیا تھا اور طنز سے کہا تھا اور مسلمانوں کو سنانے کے لیے. تو مطلب یہ تھا کہ اگر یہ مسلمان سچے ہیں تو جس قدر دکھ اور تکلیفیں ہم انہیں دے رہے ہیں اس کی سزا میں تو ہم پر اب تک آسمان سے عذاب نازل ہو جانا چاہیے تھا. چونکہ وہ اب تک نازل نہیں ہوا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کا دین جھوٹا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو یہ بات وہ دعا کے انداز میں نہیں کہتے تھے، دعا کے طور پہ نہیں کہتے تھے، بلکہ چیلنج کے انداز میں کہتے تھے. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر واقعی یہ حق ہوتا اور اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس کو جھٹلانے کا نتیجہ تو پھر عذاب ہوتا کہ آسمان سے پتھر برستے. لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ حق نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ انسان جب دعا کرے تو خیر مانگے، بد دعائیں نہ کرے، نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے. سورۃ الحج میں آتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں. سورۃ صاد میں آتا ہے وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، انہوں نے کہا ہمارے رب ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی ہمیں جلدی دے دے، عذاب کا حصہ یعنی. ایک اور جگہ پر سورۃ شعراء میں آتا ہے فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے اگر تو سچوں میں سے ہے. سورۃ مائدہ میں آتا ہے سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے، آئے گا وہ، لیکن وقت سے پہلے ہی مانگ رہے ہیں. تو انسان کبھی بھی شر نہ مانگے، خیر مانگے. یہ انسان کی ناسمجھی کی علامت ہے کہ چاہے اوور کانفیڈنٹ ہو یا تکبر ہو یا بے وقوفی ہو، کسی بھی وجہ سے شر کی دعا کرے. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر حق ہے تو ہمارا سینہ کھول دے اور ہمیں اس کی پیروی کی توفیق دے. تو اس کے بجائے انہوں نے کہا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو یہ ان کی حماقت کی طرف اشارہ ہے. اور عطا کہتے ہیں کہ نضر بن حارث کے بارے میں 10 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئیں، تو جو اس نے عذاب مانگا تھا بدر کے دن اللہ نے اس کو وہ دے دیا، وہ عذاب نے اس کو گھیر لیا. تو اس آیت سے ایک دو باتیں اور بھی پتہ چلتی ہیں، اور وہ یہ کہ عرب لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن ان کی غلطی تھی کہ وہ شرک کرتے تھے. اسی لیے کہتے ہیں نا اللہم، یہ اصل میں یا اللہ کہنے کا ایک اور انداز ہے. ٹھیک ہے، یعنی یا کے بدلے میم آ گیا آخر میں، یا کے بدلے میم آ گیا. یا اللہ کہتے ہیں نا تو اس کے بجائے اللہم. تو قرآن مجید میں یہ مقام ہے اور اس کے علاوہ بھی جگہ ہے جہاں اللہم مالک الملک کہہ کے پکارا گیا. تو دونوں طرح مانگا جا سکتا ہے، یعنی یہ درست ہے مانگنے کا طریقہ. تو آیت سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ انسان کبھی بھی اپنے لیے شر نہ مانگے. پھر آپ دیکھیے کہ آسمان سے تو بارش برستی ہے، رحمت آتی ہے. انہوں نے اپنے لیے پتھر مانگے کہ ہم پہ پتھر برسا دے، جو کہ پتا تھا ان کو کہ پیچھے قوم لوط پہ پتھر برس چکے ہیں اور وہ عذاب میں پکڑے گئے ہیں، یا کسی بھی قسم کا دردناک عذاب آ جائے. یعنی کتنی جرأت کے الفاظ ہیں یہ اور ناسمجھی کے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان میں موجود ہوں، اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں. پچھلی آیت میں ان کے دعا کرنے کا ذکر تھا، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اب کیا فرمایا ہے کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، یعنی جب تک نبی قوم کے درمیان موجود ہوتا ہے تو قوم پہ عذاب نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ ان پہ کبھی عذاب بھیجنے والا نہیں ہے، چاہیے کتنی بھی اپنے لیے بد دعائیں کریں. اور اسی طرح جب تک کوئی قوم اپنے لیے استغفار کرتی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک نہیں کرتا. اس آیت کے شان نزول میں صحیح بخاری کی ایک روایت آتی ہے کہ انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اللہ اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے یا پھر کوئی دردناک عذاب لیا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں، اور نہ اللہ ان پر عذاب لائے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں. اور ان لوگوں کے لیے کیا وجہ ہے کہ اللہ ان پہ عذاب نہ لائے حالانکہ وہ مسجد الحرام سے روکتے ہیں؟ یعنی یہ تو مستحق ہیں عذاب کے لیکن ابھی ڈیلے ہے. یعنی عذاب آتا ہے نبی کے قوم سے نکل جانے کے بعد، جیسے پچھلے انبیاء کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں. حضرت یونس کی قوم نے استغفار کی تو بچ گئے،
تو نبی کی موجودگی میں کسی پر عذاب نہیں آیا کرتا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کی بہت قدر و منزلت ہے، ایک مقام ہے، ایک احترام ہے، اور نبی کو تو لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. تو اگر نبی اپنے ملک کے اندر ہی ہوں، شہر کے اندر ہی ہوں اور عذاب آ جائے تو پھر وہ رحمت تو نہ رہی. اور اسی طرح دوسری بات وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یہ دوسرا ڈیٹرنٹ ہے، دوسرا معنی ہے، رکاوٹ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو اس طرح عذاب نہیں دے گا کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگ رہے ہوں اور پھر ان پہ عذاب آ جائے، یا یہ کہ جس قوم کے اندر استغفار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ قوم عذاب سے بچی رہتی ہے، چاہے اس کے اندر کچھ مجرم لوگ بھی پھر رہے ہوں. ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں، یعنی استغفار کون کر رہا تھا؟ وہ مسلمان ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر جانے کے بعد بھی مجبوراً مکہ میں رہے تھے اور وہ اپنے رب سے استغفار کرتے رہتے تھے کہ ہم ہجرت نہیں کر سکے. تو ان کے استغفار کی برکت سے اہل مکہ پر عذاب نہیں آیا. دوسری جگہ پر آتا ہے لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا تھا عذاب دیتے، دردناک عذاب. پھر اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض مشرکین ایسے تھے جو طواف کے دوران استغفار بھی کرتے تھے اپنے طریقے پر، یا اس سے مشابہ الفاظ بولتے تھے. تو اس سے یہ بات علماء نے نکالی ہے کہ استغفار کی وجہ سے جو گناہگار انسان ہوتا ہے، فاجر شخص ہوتا ہے، اس سے بھی بلا ٹال دی جاتی ہے. یعنی استغفار کی یہ تاثیر ہے، استغفار انسان کو مصیبت سے بچا لیتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں وہ اپنے طواف میں کہتے تھے غفرانک. بہرحال، اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ استغفار سے مراد اسلام ہے، کہ اگر وہ اسلام لے آئے تو اللہ تعالیٰ عذاب ٹال دیں گے. اور مستقبل کی طرف بھی اشارہ ہے، وہم یستغفرون مضارع کا صیغہ ہے، استغفار کریں گے، یعنی اللہ کے علم میں ایسے لوگ تھے جو آئندہ چل کے مسلمان ہو جائیں گے، اور مکہ والوں میں سے تو بے شمار مسلمان ہو گئے تھے پھر، تو ان پر ایسا عذاب نہیں آ سکتا کہ سب کو فنا کر دے. تو استغفار جو ہے وہ عذاب سے بچانے کا سبب ہے. اس لیے اگر کوئی انسان کسی مشکل میں گھرا ہوا ہو تو اس کو کثرت سے استغفار کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ وہ بلا اس سے ٹال دے. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ دو امانیں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں موجود ہونا اور استغفار کرنا. جب آپ بہت ہو گئے تو ایک حفاظت ختم ہو گئی، اب دوسری باقی ہے. تو استغفار کے بدلے امن ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس نے اپنے رب عز و جل سے کہا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. اب ایک دفعہ آیت میں یعذبہم آیا ہے اور ایک دفعہ معذبہم آیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ فرق بھی دیکھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کیا سبق ہے. تعویل عام کیا ہے؟ تعویل خاص تو آپ نے پڑھ لی، عام کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے اور دعاؤں میں خیر مانگنی چاہیے، شر نہیں مانگنا چاہیے، نہ اپنے لیے نہ اپنے بچوں کے لیے نہ کسی اور کے لیے. اگر کوئی اپنا پرابلم لے کر آتا ہے تو اگر اس کو بتائے نا کہ آپ استغفار کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں گناہگار سمجھتے ہیں، ہم نے کون سا گناہ کیا. افسوس یہ کہ ہم غلطی کر کے اپنی غلطی کو بھی نہیں جانتے، اس قدر جہالت ہے ہماری. اول تو ہمیں نہیں پتا کہ غلط کیا اور صحیح کیا، نمبر 1 جہالت. نمبر 2 جہالت یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کون کون سی غلطیاں کر رہے ہیں. تو استغفار کی فضیلت ہے یہاں پر کہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچاتا ہے. نہ صرف یہ کہ عذاب سے بچاتا ہے بلکہ نعمتیں بھی لاتا ہے. جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا، کیا کہا تھا نوح علیہ السلام نے کہ تمہیں بیٹے بھی ملیں گے، مال بھی ملے گا، بارشیں بھی آئیں گی، سب دنیا کی نعمتیں ملیں گی. اللہ کی رحمت آتی ہے استغفار سے. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اللہ کی محبت ملتی ہے. ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، کامیابیاں ملتی ہیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اچھا سامان زندگی ملتا ہے. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. پھر رزق، مال اور اولاد میں اضافہ ہوتا ہے، بہت زیادہ خیر و برکت ملتی ہے، بارشیں اترتی ہیں، جسمانی طاقت ملتی ہے، بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. قتادہ کہتے ہیں یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے. گناہ تمہاری بیماری ہے اور استغفار ان کا علاج ہے.
تو بیماریوں کے علاج کے لیے بھی استغفار پڑھنا چاہیے. ابن قیم کہتے ہیں کہ سینے کی گھٹن کے اسباب میں سب سے بڑا سبب اللہ سے روگردانی کرنا ہے. دل کو اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ جوڑنا اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا. تو ہمیشہ دل سے سچا استغفار نکلتا رہنا چاہیے اور دل کو وہ تندرستی اور سلامتی کی طرف لوٹا دیتا ہے, دلوں کی صفائی کرتا ہے. جب انسان کو گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے, تو وہ کیسے مٹائیں؟ ڈٹرجنٹ کیا ہے؟ استغفار ہے. پھر برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے, یہ بھی ایک چیز ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں, ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے, وہ کثرت سے استغفار کیا کرے تاکہ وہ گناہ مٹتے جائیں گے نا پھر اس کے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مبارک ہو اس کو جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے, اور یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے اور جہنم سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور ان کی کیا خصوصیت ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں, حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں. اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہیں, لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے. پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ ان کے اصرار کے باوجود ان پر عذاب نہ آنے کی دو وجوہات تھی. ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے, دوسرا ان کا اللہ سے استغفار کرنا. اب یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے عذاب کے مستحق ہونے کی بھی دو وجوہات ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کے مسجد حرام میں داخلے پر پابندی لگائی ہوئی ہے, مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دے رہے تھے. دوسرے یہ کہ یہ زبردستی مسجد حرام کے متولی بن بیٹھے ہیں, حالانکہ کعبے کی تولیت یعنی اس کی نگرانی اور اس کی خدمت کا حق صرف متقین کو ہے, مشرکین کو نہیں ہے. تو وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام, وما لهم کیا ہے عذر ان کے لیے, کیا ہے بھلا ان کو, کیا خصوصیت ہے ان کی, کون سا ان کو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے. اور یہ استفہام انکاری ہے, یعنی نفی ہے, یعنی کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. جواب اس کا کیا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں اللہ کو عذاب دینے میں. اور یہ عذاب جنگ بدر کی شکل میں, قحط, بھوک, خوف, اور آخر میں فتح مکہ کی شکل میں اہل مکہ پہ مسلط ہوا تھا. اور یہ بہت قبیح جرم ہے کسی کو مسجد آنے سے روکنا, اور مسجد حرام میں خاص طور پر روکنا. ٹھیک ہے, یعنی عبادت کرنے سے روکنا جو ہے کسی کو, یہ بہت بڑا جرم ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے اور اس کی خرابی کے درپے ہو. انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے. ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. مساجد میں کیا کیا ہوتا ہے؟ نماز ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے, علم سکھایا جاتا ہے. پہلے تو مسجدوں میں حلقے ہوتے تھے, مدارس تو بہت دیر سے بنے ہیں. اور کل میں ایک تصویر دیکھ رہی تھی, ام درداء جو تھی وہ ایک صحابیہ تھی. تو ابو درداء اور ام درداء جو تھے وہ فقیہ خاتون تھی. وہ ہجرت کر گئے تھے مدینہ سے پھر آگے سیریا کی طرف. تو جامع اموی, آپ میں سے کوئی سیریا گیا کبھی؟ الحمدللہ مجھے 1988 میں جانے کا اتفاق ہوا تھا, اور یہ مسجد میں نے دیکھی ہوئی. تو وہاں باقاعدہ ان کا خواتین کا درس ہوتا تھا, یعنی کہ خاتون جو تھی وہ وہاں مسجد میں پڑھاتی تھی. ٹھیک ہے, بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ انہوں نے ایک نیا شغل شروع کر دیا ہے, عورتیں استاد بن بیٹھی ہیں اور قرآن پڑھا رہی ہیں اور تفسیر پڑھا رہی ہیں اور مسجدوں میں حلقے ہو رہے ہیں, اور کئی مسجدوں سے باقاعدہ نکال بھی دیا جاتا ہے, خواتین کو آنے بھی نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے. تو پھر اس کے بعد وہ سلسلہ جاری رہا, اور لیٹسٹ صدیوں تک وہ خواتین جو تھیں ان کے حلقے باقاعدہ, کیونکہ ابھی الگ مدارس نہیں بنے تو, اور بنے بھی ہوں تو اگر ساری مسلمان آبادی پڑھنے لگے تو یہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں جو جی ٹی اے میں مسجدیں ہیں,
اگر سارے مسلمان آنے لگے تو جگہ ملے. عید پر کیا ہوتا ہے جب سارے نماز پڑھنے آتے ہیں؟ مسجدوں میں تو جگہ نہیں ہوتی, وہ باہر کھلے میں پڑھنی ہوتی ہے, بڑے بڑے ہال بک کرانے پڑتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سارے مسلمان جمعہ بھی نہیں پڑھتے, اگر پڑھتے ہوتے تو پھر مسجدوں میں جگہ نہ ہوتی. خیر ایک الگ دل دکھانے والی بات ہے. تو بہرحال کسی کو مسجد جانے سے روکنا, علم حاصل کرنے سے روکنا, علم کی تعلیم دینے کی صورت میں, کسی اور صورت میں, تو یہ بہت بڑا جرم ہے, گناہ کبیرہ ہے, ایسا نہیں کیا جا سکتا. وما کانوا اولیاءہ, اور وہ اس کے متولی نہیں تھے, اولیاء نہیں تھے, یعنی مشرکین بیت اللہ کے متولی ہونے کے اہل نہیں. متولی ہوتا ہے کیئر ٹیکر, تو مسجد کی کیئر کرنے والے جو ہیں ان کا خود مسجد کے ساتھ محبت ہونا, اس کا احترام ہونا بہت ضروری ہے. سورۃ التوبہ میں بھی آتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر, مشرکین کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دینے والے ہیں, خود شرک کرتے ہیں اور وہ مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون, اس کے اولیاء تو, اس کے ولی تو متقی لوگ ہیں, یعنی جن کے اندر تقویٰ ہے, صرف انہی کو زیبا ہے کہ وہ مسجدوں کی ٹیک کیئر کریں. اور تقویٰ والے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب ترین لوگ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے, اگرچہ وہ نسب میں قریب تر ہوں یا نہ ہوں, چاہے وہ رشتے میں میرے قریب ہیں یا نہیں, لیکن وہ قیامت کے دن آپ کے قریب ہوں گے. اور ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ علم نہیں رکھتی, یعنی اس بات کو سمجھتی نہیں ہے. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے, وہ یہ کہ مسجد حرام میں کسی کو عبادت سے روکنا منع ہے, اور پھر یہ کہ مسجدوں کے متولیوں کو متقی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور بعضوں نے اس کا ضمیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف, ان اولیاء یعنی اللہ کے ولی وہ ہیں جو متقی ہیں, جو کوئی ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ دراصل اللہ کا دوست ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اور چلیے آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت ہی بہترین باتیں آپ نے سنی اور استغفار کی فضیلت بھی سنی الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, ہم نے دیکھا کہ مشرکین جو ہے اپنے کفر اور عناد کی وجہ سے کیا کہتے تھے, قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا, کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی بات کہہ سکتے ہیں, ان هذا الا اساطیر الاولین. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آج کے مسلمانوں میں اور ان میں قرآن مجید کو لے کر, قرآن مجید کو ایز اللہ کی کتاب لے کر کیا مماثلت پائی جاتی ہے. جی ہبا ساجد. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مماثلت مجھے ایک جو ابھی سمجھ میں آتی ہے تکبر, کہ ہم بہت تکبر میں ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم صحیح ہیں, آلویز رائٹ, استغفار سے دوری. خاص طور پر دیکھیں وہ قرآن کے بارے میں یہ کہتے تھے نا, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر قوم کو جو معجزہ دیا گیا نا وہ اسی قوم کے مطابق تھا. یعنی سلیمان علیہ السلام کی قوم کے لوگ بہت جادو کیا کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں 2 فرشتے بھیجے تھے جو لوگوں کو اللہ کے اذن سے جادو سکھاتے تھے, اور یہ بتاتے بھی تھے کہ ہم آزمائش ہیں, ہم سے جادو مت سیکھو, ہم کفر مت کرو. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کچھ خاص معجزات دیے گئے کیونکہ ان کی قوم میں بھی جادو کا بڑا زور تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ کیا تھا, کلام, قرآن. یعنی اللہ کا کلام. اور ان کی جو قوم تھی عربی, وہ بڑے زباندان تھے, ان کے ہاں بڑے بڑے شعراء اور خطیب پائے جاتے تھے, اور ہر قبیلے کا ایک شاعر ہوا کرتا تھا, اور شاعری جو ہے ان کا فن ہوتا تھا, ان کی باتیں بھی بڑی ردھم میں ہوا کرتی تھی. تو ایسی قوم کو جب قرآن دیا گیا, اللہ کا کلام دیا گیا, تو انہوں نے تکبر میں آ کے کیا کہا, لو نشاء لقلنا مثل هذا, کہ ہم بھی ایسا ہی قرآن بنا لیں گے. اور یہ تو صرف پہلوں کی کہانیاں ہیں. اور آج کا مسلمان کیا سمجھتا ہے, آج کا مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے.
یہی کہتے ہیں بتائیے. کہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا، مطلب اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں بھی ویسی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اب عذاب نازل نہیں ہوگا، اب آخر میں ہی ڈے آف ججمنٹ والے دن ہی سارے عذاب نازل ہوں گے. تو اس لیے مطلب نیچرلی ہم لوگ کے دل سے وہ ڈر خوف ختم ہو چکا ہے کہ عذاب بارک اللہ ہبہ، میں آپ کو میوٹ کر رہی ہوں، جزاک اللہ. ہم اس وقت قرآن مجید کو لے کر بات کریں گے، ٹھیک ہے. ویسے تو ظاہر ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ اور بھی بہت سے لوگوں کے اپنے اپنے جو ہے عقیدے ہیں جن کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزیں سمجھتے ہیں. ہم کتاب کو لے کر آج مسلمانوں کا تعلق دیکھتے ہیں کہ آج بھی کتاب کو کیا کہا جاتا ہے. یہ تو اتنا پہلے کتاب آئی بھی ہے، اب تو ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں، تو یہ کتاب آج کے لیے نہیں ہے. جی شازیہ، آپ کیا کہتی ہیں؟ ٹیچر اس میں یہ ہے کہ لوگوں میں نا چوز اینڈ پک بہت ہو گیا ہے، کہ اپنی جو بہت سی چیزیں ایسی ہیں، نہیں آج کل تو زمانہ کہاں جا رہا ہے، مسلمان جبھی پیچھے ہیں، مطلب لوگ اس طرح کمپیئر کرنے لگے مسلمانوں کو، جبکہ اس کی وجہ یہ نہیں، مسلمان جو اپنی زبو حالی کا شکار ہے وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے، وہ قرآن پہ نہ عمل کر کے اسی قرآن سے دوسرے لوگ فائدہ ریسرچ کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم لوگ پیچھے جا رہے ہیں. تو یہ دیکھیں نا کتنا بڑا مسلمانوں کے لیے ایک بدقسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک پوری زندگی کا کیا پوری کائنات کا ضابطہ حیات اس میں موجود ہے، لیکن ہم اس سے مستفید نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ دوسری قوم کر رہے ہیں اور بس پک اینڈ چوز اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، مختلف فرقے بن گئے ہیں، ہر کوئی اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں. بارک اللہ فیک. طاہرہ، آپ کیا کہتی ہیں؟ باجی میں اس کو کچھ اس نظر سے دیکھتی ہوں کہ جب ہم قرآن کے اندر یہ والے قصے پڑھتے ہیں پچھلی قوموں کے عذاب کے اور یہ اس کر کے، تو ہم اس کو اپنے سے ریلیٹ نہیں کرتے، ہم بھی اس کو ایز اے قصہ ہی پڑھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا دوسری قوموں کی باتیں ہیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ اس سے ہم جو ہے وہ عبرت لیں یا ہم اس کو وہ کریں. مجھے جو ہے وہ ایسا لگتا ہے. پھر جو ہے نا کیا ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں اگر ہم کسی کو قرآن کی کوئی بات بتانا چاہیں تو ایک عام رویہ یہ ہے کہ کوئی سننے سے پہلے کہہ دیتا ہے ہاں ہمیں بھی یہ چیز معلوم ہے. جب ہم عمل کرنا نہیں چاہتے اور ہم کان دینا نہیں چاہتے کسی بات پہ، تو ہم تکبر میں آ کے یہ چیز بول دیتے ہیں کہ ہاں بھی ہم تو مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہاں ہمیں بھی معلوم ہے یہ والی چیز. تو یہ دو رویے ہیں جو قرآن کو دیکھ کے ہمارے آج ہیں. بارک اللہ. اور بالکل آپ نے دیکھی کہ یہ جو بات ہے نا کہ ہم اکثر ہم عموماً موٹی موٹی باتیں جانتے ہوتے ہیں کیونکہ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں. ہمارے ماں باپ نے بچپن سے ہمیں نماز، روزہ، قرآن پڑھنا، نیکی کے کام کرنا یہ سب سکھائے ہیں. لیکن قرآن مجید میں کیا ہے، مزید آپ کو جو ہے تدبر آپ کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تو زندگی کے ایک ایک پہلو کے اوپر آپ کو رہنمائی ملتی ہے. آپ کو معاملات کیسے کرنے ہیں، آپ کو ناپ تول کیسے کرنا ہے، آپ کو حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، آپ کو دوسرے کے لیے کیا پسند کرنا ہے، یہ جب آپ گہرائیوں میں اترتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں تو سب معلوم ہے یا یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں، تو پھر ہم اس سے وہ فائدہ، وہ تاثیر اس کی حاصل نہیں کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. اور یہ جو ہے نا، یہ ایک معجزاتی کتاب ہے، یہ اللہ کے نبی کا ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو اس کے معجزوں کو جاننے کے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں اس کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے انشاءاللہ. چلیے پھر ہم نے دیکھا کہ نذر بن حارث جو ہے اس نے کیا کیا تھا لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے، لہو الحدیث خرید کر لایا تھا. وہ ایران اور روم گیا تھا اور وہاں سے بادشاہوں کے قصے اور کہانیوں کی کتابیں وغیرہ خرید کے لایا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں وہ کون سی چیزیں ہیں جن میں مشغول ہو کر لوگ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں. سائمہ خان. آپ کی آواز سائمہ بہت کم آ رہی ہے، سوری، تھوڑا سا لاؤڈلی بولیں گی؟ ہلو جی جی، آواز آ رہی ہے لیکن کم آ رہی ہے. ہم جو پچھلی بات کر رہے تھے نا، اس سے ریلیٹ بھی میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ میرے ساتھ بھی بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جب قرآن کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہی بولتے ہیں کہ ہم بھی ترجمے سے ہی پڑھتے ہیں قرآن، ہمیں بھی پتہ ہے. یہ بہت یہ چیز، کیونکہ جب میں اپنے طور پہ کہتی ہوں کہ دیکھیے قرآن پڑھتے ہیں، لیکن میں پڑھ رہی تھی لیکن اس کو سمجھا میں نے اب ہے. یہ چیز جو سمجھنے والی ہے نا کہ اللہ سے تعلق جو جڑتا ہے، وہ یہ وہ بات خود نہیں آتی. وہی بات ہے کہ جیسے استاد چاہیے ان باتوں کو سمجھنے کی، تدبر کی. اچھا اب اور یہاں ہر زبان جی اس میں مجھے جو پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ میوزک بہت زیادہ ہو گیا مسئلہ، وہ ہمیں آنے نہیں دیتا اس طرف، چاہے وہ انڈیویجل ہے تو چاہے وہ پارٹیز میں ہے، گیٹ ٹوگیدر میں ہے، ایون چھوٹے بچوں کے کارٹونز میں ہے، پروگرامز میں ہے، ایڈس میں ہے. یعنی ہم اپنا لیکچر سن رہے ہوتے ہیں
اور انتہائی بیہودہ میوزک کے ساتھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تو یہ آپ کو کھینچتا رہتا ہے آپ کو. اور موسیقی آپ دیکھیں کہ اس کو پھر بتایا بھی کیا جاتا ہے کہ روح کی غذا ہے، اور آئے دن آپ دیکھیں کہ اس طرح سے اس چیز کو پریزنٹ کیا جاتا ہے میوزک کو کہ ہر کوئی جو ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے. فلاں اسٹوڈیو، فلاں جو ہے پروگرام، فلاں جو ہے لائیو شو، فلاں جو ہے کوئی پتہ نہیں کون کون سے شو کے نام لے کے، بہرحال وہ کیا کرتے ہیں کہ ینگ مائنڈس کو اور ینگسٹرس کو اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ موسیقی کے ساتھ دیکھیں آپ شاعری، کہ جو شاعری ہوتی ہے اس کے پیچھے جو لیرکس ہوتے ہیں وہ بھی سم ٹائمز کس طرح سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں کہ انسان کو وہ جو ہے اس کے دل پہ اٹیک کرتے ہیں. موسیقی کو آپ ایسے ہی لیجئے جیسے جنک فوڈ ہے. جب ہم کھانے سے پہلے جنک فوڈ کھا لیں گے تو کیا ہوگا؟ ہیلدی فوڈ کے لیے ہمارے معدے میں کوئی گنجائش نہیں رہتی. بالکل اسی طرح اگر موسیقی، یہ جو شاعری ہے، لگ شاعری جسے آپ کہہ لیں، اگر یہ ہمارے کانوں سے گزر کر ہمارے دل میں آ جاتی ہے تو پھر قرآن مجید کی نصیحت اثر نہیں کرتی، بلکہ قرآن مجید پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا. جی عدیلہ، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ وہ اور کون سی موسیقی اور شاعری کے علاوہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں روکتی ہیں؟ بس یہ ایک وقت تھا ڈائجسٹ پڑھنے کی بہت زیادہ عادت تھی، ڈائجسٹ ہماری قصے، کہانیاں، ڈفرینٹ چیزیں، تو یہ ہمیں بہت زیادہ اپنے اندر مشغول رکھتے ہیں، اور ہمارا وہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ ہمارا ذہن ہر وقت انہی چیزوں کو سوچتا رہتا ہے. اور آج کے ٹائم میں ہمارے ڈرا میں ہمارا موبائل، الیکٹرانک میڈیا، اس نے اتنا زیادہ انڈلج کر لیا، لوگوں کو انوالو کر لیا اپنے اندر کہ اگر کوشش بھی کرے نا تو خود کو بہت، جیسے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت دی تو خود بخود آہستہ آہستہ دل اتنا اونچاٹ ہوا کہ سب اٹھا کے تو گھر سے چیزیں نکال دی ایسی. لیکن میڈیا ہے تو وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اچھا بھی کرنا چاہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ ہمیں ذہن میں وہی چیزیں چلتی رہتی ہیں. بالکل، کیونکہ آپ کمپلیٹلی دنیا میں رہتے ہوئے نا کمپلیٹلی آپ ان کو نہیں ان سے نکل سکتے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کو ان کے ارد گرد رہتے ہوئے اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہوتا ہے. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے اور یہ چیز صحیح ہے. تو قرآن مجید ہی ہمیں وہ کرائٹیریا دیتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور پھر انسان کو اپنے ڈیسیشن کو لینے میں آسانی ہوتی ہے. جی ثنا عبدال. جی باجی، آج کل یہ اتنا زیادہ یہ جو اپنی ریلیجس جو کریکٹرز ہیں ان کے اوپر موویز بناتے ہیں، اور لوگ اتنے شوق سے ان کی موویز کو دیکھتے ہیں اور ان کی ہسٹری پڑھنا چاہتے ہیں. جیسے ہندوازم پڑھ رہے ہیں ہم انگلینڈ کی جو UK کی کوئین ہے اس کی پوری ہسٹری آپ کو پتا ہے. اس سب کو چھوڑ کر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مذہب کو پڑھیں، اپنے صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، تاکہ آپ کے بچوں کو بھی پتا چلے. نبی کریم کی جو آپ کی سنتیں ہیں ان کو دیکھیں، اس کے اوپر غور کریں. لوگوں کو پڑھنا کا شوق ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم دوسرے مذہب کی ہسٹریز میں جاتے ہیں، جبکہ وہ بڑا غلط ہے، ان کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے. مجھے تو ایسا لگتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں ثنا، لیکن بات یہ ہے نا کہ انہوں نے اپنا لٹریچر اپنے ہیروز کو پہنچانے کی کوشش کی. ہم بھی ہمیں بھی کرنا چاہیے نا. تو میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ ہم جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے کانٹینٹ کو پریزنٹ کریں، آسان بنا کر، انٹرسٹنگ بنا کر. کیونکہ دیکھیں ایک تو ہوتی ہے نا فارمل ایجوکیشن جو ہم سب لے رہے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے وقت کے ساتھ چلنا. اب آج کل کے ینگسٹرز کو لانے کے لیے ان کو ابو بکر اور عمر کس طرح انٹروڈیوس کروانے پڑیں گے، ان کو زید بن اسامہ کے بارے میں کیسے پڑھانا پڑے گا. اللہ ان سب سے راضی ہو اور ہم سے بھی راضی ہو. لیکن یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے، ہم سب کا یہ کام ہے جو قرآن پڑھنے کے لیے اللہ کی طرف سے سلیکٹ کیے گئے ہیں، جو یہاں پر خاص آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور فارمل ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم آج کی یوتھ کو، آج کے لوگوں کو کیسے جو ہے لے کر آئیں انشاءاللہ. بارک اللہ. جی فاطمہ کامران، آپ کیا کہتی ہیں؟ اور کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں قرآن کی طرف آنے سے روکتی ہیں؟ ذاتی طور پر بھی آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں اور اس کا اوور آل معاشرے کے لحاظ سے بھی جائزہ لے سکتے ہیں. روبینہ. یہ باجی ابھی جو بات ہو رہی تھی اسی کو میں آگے لے کے چلنا چاہتی ہوں. میں مطلب اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. میری پوتی ہے تو اس کو ہم نے قرآن کی تعلیم دینے کے لیے ایک ٹیچر کو اپوائنٹ کیا. تو وہ باقاعدہ اس طرح، ان کو کوئی جرنل نالج نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، صرف وہ تجوید پڑھاتی تھی. تو وہ جو آج کے بچے اتنے اسمارٹ ہیں کہ وہ بچی میری انٹرسٹ ہی نہیں لیتی تھی بالکل، کہ مجھے ان سے نہیں پڑھنا ہے، ان کو تو کچھ پتا نہیں ہے، ان کو کوئی وہ مطلب وہ اسمارٹلی اس کو لے کر نہیں چلتی تھی. تو پھر ہم نے دوسرے ایک ٹیچر اپوائنٹ کی جو ماشاءاللہ ویسے ایجوکیٹڈ تھی سب کچھ، اور اس سے اتنے اچھے طریقے سے وہ لے کے قرآن پڑھا رہی ہیں کہ وہ بچی کا اتنا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے
تو ہمیں اپنے مطلب جو دینی تعلیم ہے اس کو تھوڑا ماڈرنائز کرنا چاہیے اور ریلیٹ کرنا چاہیے دنیا کے ساتھ. خالی یہی نہیں کہ ہم بس وہیں کے وہیں رہیں جو پرانے زمانے میں جس طرح پڑھتے تھے. تو جتنے بچے بہت اسمارٹ ہیں اچھا ان آپ کو نے اسی ابھی طریقے نا سے. پوائنٹ ریز کیا، جزاک اللہ خیر. بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا، اور 2 لفظ اپنے پاس لکھ لیں، اسمارٹ اور پرو میکس. ہمیں ہر چیز اسمارٹ اور پرو میکس چاہیے نا. ابھی آپ دیکھیں نا ہمارے جو یہ کچن میں اپلائنسز ہوتے ہیں، یہ بھی تو اب ہمیں اسمارٹ چاہیے ہوتے ہیں نا. یہ پرانے زمانے والا تو آپ نہیں اپنا گیجٹ یوز کر رہے ہوں گے. تو ہر چیز جب اسمارٹ ہو رہی ہے اور پرو میکس ہو رہی ہے تو پھر انشاءاللہ ہم نے بھی ایز اے قرآن اسٹوڈنٹ اور ایز اے قرآن ٹیچر اسمارٹ اور پرو میکس ہونا ہے انشاءاللہ. چلے مہنور انور، کوئی اور آپ اگر اگزامپل دے سکیں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے جو رکتی ہے تاکہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں. جی السلام علیکم. جیسے جارگنز ہوتے ہیں، ہم اگر جنرلی بھی کوئی لٹریچر پڑھے ہوتے ہیں نا، کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی بھی ایسا الفاظ جو ہمیں سینس نہیں بناتا، تو اس کو سرچ کرنے کی کفتی جو ہے ہمیں وہ چیز بند کرنے پہ آمادہ کرتی ہے. اسپیسیفکلی ہم قرآن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن جو ہے، کیونکہ ارلی ایج میں ہوتا ہے، اور عربک کیونکہ اٹ سیلف عربی کی لینگویج ہے، تو ہم ویسے ہی اپنی زبان بول رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ 2-3 اور لنگوسٹک لینگویج کے ساتھ ہمیں اسکولوں میں جوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ جو لینگویج کا بیریئر ہے، اس چیز کے اوپر انیشل اسٹیج سے اگر کام کیا جائے اور اس کو سمپلیفائی کر دیا جائے، تو آئی تھنک یہ بہت ایزی رہتا ہے لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا. ہم نے بھی جب انیشلی یہاں پر اسٹارٹ کیا تو انیشل عربک ساؤنڈ بہت فوراً کرتا تھا. وہی والی چیز ہے کہ ریڈ کرنا آتا تھا لیکن سمجھ نہیں آتی تھی. تو ایک چیز جو آپ ریڈ کر رہے ہو لیکن سمجھ نہیں پا رہے، تو اس کو آپ فار دا لانگر ٹائم پیریڈ کنٹینیو نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ وہی والی چیز ہے کہ وہ پڑھ تو رہے ہو آپ لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں جا رہا. لیکن جب آپ کی سمجھ بحال ہونے لگتی ہے، ونس یو ریڈ اینڈ یو انڈرسٹینڈ آلسو، تو آپ کی دلچسپی بھی بڑھتی ہے، اور پھر وہی والی چیز ہے، دل بھی لگتا ہے، آنسو بھی آتے ہیں، قریب بھی فیل ہوتا ہے، کلوزنس فیل ہوتی ہے. تو وہ جو ہمارا انٹریکشن ہے بچوں کا، اور ادر دین دیٹ جو انوائرمنٹ ہے، جو بات ابھی اس سے پہلے بھی ہوئی کہ جو پڑھانے والے ہیں وہ قرآن سے مطلب اگین جو انٹریکشن ہمارا بلڈ کرتے ہیں نا، وہ ڈر کے ساتھ کرتے ہیں. انسٹیڈ اگر ہمیں ہمارے دین تک لانے میں وہ ڈر کا استعمال نہ کریں اور محبت کا استعمال کریں، تو ہم بہت قریب اور بہت بہترین طریقے سے اپنے دین کو فالو کریں گے. اس کی مثال آپ کو ترکش بچوں میں ملے گی. ان کے ابھی مطلب اگین انہوں نے ریفارمز کیے ہیں بہت سارے، جس کے بیسس پہ ان کے مدارس، ان کی مسجدوں میں بچے اب پائے جاتے ہیں، اور بہت سی ڈفرینٹ چیزیں ایڈوانسمنٹ کو لے کر آ رہے ہیں. اور ان کے بچوں کا ایمان کمپیریٹو ٹو ہمارے بچوں کا، جنہیں کچھ نہیں پتا، جنہیں کچھ علم نہیں ہے. اور وہی چیز اگر میں کمپیریٹو لے کر جاؤں جو فلسطین اور غزہ کے بچے ہیں، تو ان کا عربک کنیکشن بہت ہی الگ لیول کا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کی زبان ہے وہ. سو ڈیفینیٹلی رب کے ساتھ بھی کنیکشن اسی لحاظ سے ہوگا. تو یہ جو زبان کا ہمارا بیریئر ہے، اگر وہ ارلی ایج سے ہمارے اسکولز میں، ہماری ڈفرینٹ جگہوں پہ اس چیز کو انکلکیٹ کر دیا جائے، تو ہم بہترین طریقے سے اپنا معاشرہ سنوار سکتے ہیں. تھینک یو. بارک اللہ فی علمک و اخلاصک. بہت آپ نے اہم باتیں کی ہیں، اور میں اس کے لیے یہ ضرور کہوں گی آپ سب سے بھی کہ ماشاءاللہ آپ لوگ سب ٹرانسلیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، جو تجوید کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر کسی نہ کسی ایک کو، اپنے ارد گرد کے بچوں کو آپ تجوید پڑھانا شروع کریں. اور آپ چونکہ ٹرانسلیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں تو میں ضرور آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ اپنے ارد گرد کے بچوں کو ٹرانسلیشن پڑھانا شروع کریں. چاہے بچہ 4 سال کا ہو، 5 سال کا ہو. جب 4-5 سال کا بچہ آپ دیکھیں کتنی پوئٹری یاد کر لیتا ہے، اسکول میں کتنا کچھ وہ سیکھ لیتا ہے، تو وہ انشاءاللہ 2 لفظ کر کے بھی اگر قرآن کا ٹرانسلیشن یاد کرے گا تو اس کو بہت ساری سمجھ آئے گی. اور جب وہ ناظرہ پڑے گا اور اس کو سمجھ آ رہا ہوگا قرآن، تو انشاءاللہ بہت حد تک ہم اس خلا کو پر کر پائیں گے. بارک اللہ فیک. چلیے آگے چلتے ہیں ہم. الحمدللہ آپ نے بہت اچھی اگزامپلس دی. پھر آیت نمبر 32 میں ہم نے دیکھا کہ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ خیر کی دعا مانگنی چاہیے اور شر سے محفوظ رہنے کی دعا کرنی چاہیے، نہ کہ وہ غلط باتیں منہ سے نکالے. اور اکثر ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ہم بہت زیادہ غصے اور جذبات میں ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بالکل نہیں سوچتے سمجھتے کہ ہم منہ سے کیا نکال رہے ہیں. تو ایسے وقت میں خود کو پوز کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے انشاءاللہ. اچھا، اس میں ایک ہمارے انگلش اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک سوال ہے، تو چلیے ان سے ہم یہ پوچھ لیتے ہیں کہ what are the 2 safety shelters to prevent from Allah's punishment. جی خدا علی آپ بتائیے بیٹا.
جی کیا ہم نے 2 سیفٹی شیلٹرز پڑھے کہ عذاب سے کون سی 2 چیزیں محفوظ رکھتی ہیں ہمیں؟ ثنا احمد اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. چلیں پھر ہم اپنے اردو اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیتے ہیں. فوزیہ اشرف. السلام علیکم باجی. باجی ایک تو پیارے نبی ان کے وجود میں تھے، دوسرا لوگ اللہ سے معافی مانگتے تھے، استغفار کا ورد کرتے تھے ہمیشہ. جی بارک اللہ فیکم. الحمدللہ کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا اور استغفار کرنا، یہ 2 چیزیں جو ہے انسان کو اللہ کے عذاب سے بچاتی ہیں، اور مشرکین کو بھی عذاب جو ہے اس وقت جو وہ کہتے رہتے تھے ہر وقت کہ جلدی لے آؤ جلدی لے آؤ، تو ان کے اوپر اس لیے نہیں آیا. نصرت ناز آپ استغفار کے فائدوں میں سے کوئی ایک فائدہ بتائیے. باجی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے. باجی ابھی ایک بارک سوال اللہ. جو تھا نا، جی جی اس کے بارے میں اگر ایک بات کہوں کہ ہوں قرآن مجید سے بالکل. ہم دور اس لیے بھی ہیں کہ جو مجالس ہوتی ہیں نا، اس میں قرآن کا ذکر ہی نہیں ہوتا، بلکہ قصے کہانیاں اور دوسری باتیں ہوتی ہیں، اور ان میں اتنا مسالہ لگا کے بتایا جا رہا ہوتا ہے، اور قرآن سے نہیں جوڑا جا رہا ہوتا. قرآن کی کوئی ایک آیت کی تفسیر نہیں ہوتی، کوئی ایک بات نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ سے بھی قرآن صرف ناظرہ کی حد تک ہے، اور جو وہ ناظرہ پڑھ لیں اس کا ثواب بتاتے رہتے ہیں، بس اس کو جی سمجھ کر بالکل پڑھنا نہیں آپ نے بتاتے. جی بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور آپ دیکھیں ایون کہ رمضان میں ہر چینل جو ہے علماء کرام کو بلا رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا موضوع پر بات ہو رہی ہوتی ہے اور کیا جو ہے نتیجہ نکلتا ہے. بہرحال اللہ رحم فرمائے، اور ہمیں انشاءاللہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. عرفانہ صبا. اچھا استغفار کے فائدوں میں یہ بات ہم نے دیکھنی ہے کہ اگر ہمارے ساتھی نے جو فائدے بتا دیے ہیں ان کو ریپیٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی. جی استغفار کے فائدے میں یہ بھی ہے، جیسے حضرت نور علیہ السلام سورہ نور میں ہے نا کہ آسمان سے بارش میں برسات اللہ تعالیٰ، اولاد میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، اور جتنا انسان استغفار کرتا ہے اتنا ہی مطلب وہ اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے بارک اللہ. تو اب تک ہم نے کیا کیا دیکھے؟ اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے کہا کہ اولاد بھی ملتی ہے الحمدللہ، اور انسان سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اور ایون کہ بہت گناہ گار یا فاجر شخص جو ہوتا ہے نا اس سے بھی بلا ٹل جاتی ہے. جی عطیہ حیات کچھ اور آپ ایڈ کریں گی؟ کامیابی ملتی ہے اور سامان زندگی ملتا ہے، اور بیماریوں کی علاج بھی ہو جاتا ہے، اور گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، دل جنت میں کی داخلہ اور صفائی جہنم ہوتی سے ہے، نجات کا ذریعہ ہے. دل کی بالکل. صفائی اب ہوتی ہم ہے، اور جی جی مکمل کر لیجئے. دل کی صفائی ہوتی ہے. دل کی صفائی ہوتی ہے الحمدللہ. اور یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے نا کہ پیچھے نذر بن حارث بھی کہانیاں کس سے لایا، اور ظاہر ہے ہم بھی سوشل میڈیا کا کچھ نہ کچھ ٹائم ہمارا سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی دل پر آ جاتی ہے جو دل کو غفلت میں مبتلا کرتی ہے. تو ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ہم فوراً کیا کریں؟ استغفار پڑھیں انشاءاللہ. اور استغفار کے جو فائدے آپ نے پڑھے ہیں انشاءاللہ آپ نے ضرور کسی نہ کسی ایک کو بھی ضرور بتانے ہیں، اور پھر اگلی کلاس میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس کو بتایا اور کیا اس کا فیڈ بیک تھا. اسی طرح استغفار کا ایک بہت پیارا کارڈ ہے جو میں آپ کو دکھاتی ہوں انشاءاللہ، کہ وہ بھی آپ کو الہدیٰ پبلیکیشن سے بھی مل سکتا ہے. آپ اس کو لیجئے. ابھی بڑے دن آنے والے ہیں حج کے 10 دن، اس میں لوگوں کو یہ تقسیم کیجئے. اور اس کے علاوہ اس پہ استغفار کی دعائیں بھی ہیں، اور سید الاستغفار یعنی استغفار کا جو سردار ہے، جتنی ساری دعائیں ہیں اللہ سے مغفرت مانگنے کی، ان سب کا یہ جو سردار ہے یہ دعا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اور یہ پوری دعا ہے. اور اس دعا کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر مسکراتا ہے. تو انشاءاللہ آپ نے ضرور یہ سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اسی طرح بہت پیاری احادیث بھی آپ نے سنی استغفار کے بارے میں. اچھا یہ ہوتا ہے استغفار، ٹھیک ہے. میں اس کو بہت جب روانی میں بول رہی ہوتی ہوں نا تو میں اس کو نہیں بول پاتی ہوں، اس لیے اصل اس کا جو پروناؤنسیشن ہے وہ ہے استغفار، ٹھیک ہے، باب استفعال سے. اچھا احادیث مکمل کرتے ہیں. جو شخص یہ بات پسند کرتا ہو کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے. عائشہ مرزا. جی باجی وہ کثرت سے استغفار کرے. جی یہی ہے نا باجی؟ جی بالکل. اور دوسری کو جی مکمل کر دیتے ہیں. مبارک ہو شخص کو مبارک ہو
شخص کو باجی شاید یہ میں نے نوٹ نہیں کی، رہ گئی مجھ سے۔ چلے کوئی بات نہیں، لیکن دونوں جی ملتی جلتی ہی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ شارمین سے پوچھ لیتے جی ہیں وہ جی۔ استغفار کرتے ہیں، ٹھیک ہے باجی، جزاک اللہ۔ باجی جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے جی اور الحمدللہ جی جی شارمین جی باجی، اور یہ کچھ جنت کہہ میں رہی ہیں داخلے کا ذریعہ ہے اور جہنم سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے۔ جی بالکل، بارک اللہ فیک، الحمدللہ۔ اچھا، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں کہ جن کی بنا پر لوگوں کو مسجد آنے سے روک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری وجوہات ہیں، کوئی ایک آدھ میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں انشاءاللہ۔ شکیب آپ بتائیں گی؟ باجی آپ نے کیا سوال کیا سمجھ رہے ہیں؟ سوال آپ کی اسکرین پر ہے، دیکھیے پڑھیے، شاباش۔ وہ کیا وجوہات ہے جن بنا پر لوگوں کو مسجد میں آنے سے، اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ تعصب کی بنا پر وہ لوگ آنے نہیں دیتے اور زبردستی کرتے اور متولی کعبہ بن جاتے تھے، اور انہوں نے ان کو مسجد میں آج آنے کے سے دور روکا۔ آج کے دور کے لحاظ سے بتا سکتی ہیں؟ آج کے دور میں بس اس لیے روکا جاتا کہ فلاں آپ اس مسلک سے ہیں، آپ اس ہاں مسجد میں جی نہیں آ سکتے۔ بالکل، بارک اللہ۔ شکیب میں نے آپ کو میوٹ کیا، بالکل آپ نے صحیح جواب دیا کہ بعض اوقات مسلکوں کا فرق جو ہے السلام علیکم باجی، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ باجی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ چلیں ہم اس بات کو جو ہے وہ سم اپ کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو بات کی گئی کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر لوگوں کو مسجد آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اس میں جیسے فرقہ واریت کو بیس بنایا جاتا ہے کہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی۔ بعض عورتوں کو روکا جاتا ہے کہ وہ مسجد میں کیا کر رہی ہیں، ان کو گھر میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح بعض خواتین کے ساتھ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کر کے مسجد سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بیس بنتی ہیں اور پھر لوگ جو ہیں وہ آنا نہیں چاہتے، اور کل کو جب ہم اپنے بچوں کو مسجد لانا چاہیں گے تو وہ پھر خود ہی دور بھاگیں گے، نعوذ باللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں ان کی تربیت کریں کہ مسجد جانے کے کیا آداب ہیں، لیکن اگر کوئی بچہ چھوٹا جاتا ہے تو ان کو روکنا نہیں چاہیے انشاءاللہ۔ چلیے جی، اب ایسا کرتے ہیں، آپ لوگ بتائیے کہ اب کیا کریں۔ ماشاءاللہ اتنی اچھی آپ لوگوں نے تفسیر پڑھی، آپ کو کیا لگتا ہے ابھی کیا ٹائم ہے آپ کا؟ اسما آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے اس ٹائم پہ؟ باجی دعائیں کرنی چاہیے۔ دعائیں کرنی چاہیے، اچھا جی۔ اور ہبا آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹائم ہمیں اب کیا کرنا چاہیے کلاس میں؟ جی ٹرانسلیشن لسننگ سٹارٹ کر دینی چاہیے، اپنا سبق سنانا۔ چلیں ایک چیز تو لگتا ہے آپ لوگ سب بھول ہی گئے ہیں، نصرت ناز آپ کیا کہتی ہیں؟ باجی کوئز۔ جی کس نے بولا ہے کوئز؟ اس کا مطلب ہے آپ لوگ کو یاد ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہماری آج ایک ریویژن ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں کوئز کہیں گے تو شاید ڈر جائیں گے آپ لوگ، اس لیے چلیں اس کو ریویژن ایکٹیویٹی کہہ لیتے ہیں۔ خوش ہو گئے سب؟ اچھا جی، اس کے لیے لیکن مجھے آپ سے تھوڑی سی کوآپریشن چاہیے۔ جی ابھی اسکرین کو تھوڑا سا باجی آپ ہٹا دیں پلیز، جزاک اللہ۔ جی تو ہم سب سے پہلے دعا مانگ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے۔ آپ سب تھک گئے ہوں گے تو کیوں نہ ہم ایک ایکسرسائز کریں اور آپ سب سپر ایکٹیو ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کرنا کیا ہے کہ آپ سب نے آئی ہوپ کہ اپنے آپ کو ری نیم کر لیا ہوگا اپنے گروپ وائز، کیونکہ اگر آپ گروپ وائز ری نیم نہیں کریں گے تو پھر اس میں آپ کا اپنا نقصان ہوگا۔ تو کوشش کریں اپنے نام کے آگے جی کے ساتھ جو بھی آپ کا گروپ ہے آپ لگا لیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، بہت ہی فاسٹ طریقے سے ہم انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے۔ رولز کو ذرا سا غور سے سن لیتے ہیں، اپنے ساتھ چاہیں تو پلین قرآن رکھ سکتے ہیں آپ۔ سب کی انشاءاللہ ٹرن آئے گی لیکن گروپ وائز آئے گی۔
तो जिस ग्रुप का मैं नाम लूंगी, मसलन मैं कहूंगी ये सवाल ग्रुप 1 के लिए, तो फौरन ग्रुप 1 के तमाम स्टूडेंट्स अपने हैंड रेज करेंगे। बाकी से सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे आपने अमानत भी पढ़ ली है माशाल्लाह, कि हमें क्या करना है, ये अमानत है, ये उनका वक्त है, तो अपने हैंड्स को प्लीज डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है गलती में मैं आप लोगों को चूज कर लूँ तो कहीं उनका हक ना मारा जाए, ठीक है। फिर जैसे ही मैं कहूंगी ग्रुप 2 की टर्न है, तो फौरन ग्रुप 2 वाले आ जाएंगे और ग्रुप 1 नीचे कर लेगा अपना हाथ। अच्छा, फिर आगे जाके ट्विस्ट भी आएगा, वो मैं बाद में जाके बताऊंगी, लेकिन बस जैसे जैसे आपकी बारी आती जाएगी फौरन फौरन आपने ये काम करना है। इसलिए अब आपने जो सो रहा है वो उठ जाए और एक्टिव हो जाए, शाबाश। ये आपकी हाथों की एक्सरसाइज है, हैंड रेस करना, हैंड डाउन करना, माइक ओपन करना, सवाल को गौर से देखना, आंसर करना। और एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि आप, ये आपके साथियों का हक है, अगर एक दफा आपकी टर्न आ गई आपके ग्रुप में से, तो प्लीज आप नेक्स्ट टाइम के लिए अपना हैंड डाउन कर लें और बाकियों को मौका दें, ठीक है, इंशाल्लाह। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है, कि आपका रिजल्ट बनेगा और देखते हैं आज कौन सा ग्रुप विन करता है। तो आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आए हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। जी ग्रुप 1, आप सब रेडी हैं? सिर्फ ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स हैंड रेस करेंगे, बाकी सब हैंड डाउन कर लें। जज़ाकल्लाहु खैर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके लिए पहला सवाल आयशा सिद्दीकी। सूरतुल अनफाल के मुख्तलिफ नामों में से एक नाम ये भी है, कौन सा नाम है? अल फुरकान। ठीक है जी, बारकल्लाह। नेक्स्ट ग्रुप 2, फटाफट से हैंड डाउन करने हैं और ग्रुप 2 ने फटाफट रेडी हो जाना है, शाबाश। ग्रुप 2, ज़ेरा सलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वो माल होता है जो जंग की सूरत में हाथ आता है? माल गनीमत। माल गनीमत, वेरी गुड, बारकल्लाह। ग्रुप 3, जी ग्रुप 3, आपके लिए सवाल है, सूरतुल अनफाल आयत 1 में मोमिनों को क्या अहकामात दिए जा रहे हैं? समीना शाहिद, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है सवाल। 3 ऑप्शंस हैं, बल्कि 4 हैं, उसमें से बता दें। जी, इसमें है अल्लाह और उसके रसूल की अतात करना, ऊपर के दिए गए तमाम इख्तियारात। जी, चलें ऊपर के ठीक दिए है, गए तमाम। ओके जी। अब जजेस पे छोड़ देते हैं कि वो आपको फुल मार्क्स देते हैं, हाफ मार्क्स देते हैं, या वो क्या करते हैं, ठीक है जी। जी, ओके, इस सवाल को गौर से सुनना है और ध्यान से देख के आंसर करना है, लेकिन माशाल्लाह आपका आंसर करेक्ट है, बारकल्लाह। जी ग्रुप 4, रेडी हैं आप? ग्रुप 4, रिजवाना आगा। रिजवाना जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हदीस मुकम्मल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपस की अदावत से बचो, क्योंकि ये, जी रिजवाना। बाजी, हदीस में ऐसी दावत से बचो क्योंकि ये दीन को मोड़ने वाली है। ठीक है जी, बारकल्लाह, दीन को मोड़ देने वाली है। ग्रुप 1 दोबारा से आ जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जितनी ज्यादा होती है डैश में उतना ही इजाफा होता है? आमना अब्दाल। ईमान। ईमान, ठीक है जी, बारकल्लाह, वेरी गुड। ग्रुप 2, आपके हाथ तो नहीं थक गए? प्यारी प्यारी नाजुक सी उंगलियां, अभी तो स्टार्ट हुआ है। जी ग्रुप 2, राबिया मोहसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरतुल अनफाल आयत नंबर 2 में हकीकी मोमिन की क्या निशानी बयान की गई है? जी बाजी, अल्लाह का जिक्र सुनते ही उनके दिल डर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह। जी ग्रुप 3, ग्रुप 3, आयशा मिर्जा, आप सबके हाथों का टेस्ट है और मेरी आंखों का टेस्ट है, इतनी जल्दी जल्दी हैंड वो हो रहे हैं कि मेरी आंखों से आगे वो हो रहा है। जी आयशा मिर्जा, आपसे सवाल है। इब्ने मसूद ने फरमाया जिसमें ये 3 बातें पाई जाती हों अल्लाह इसके दिल को ईमान से भर देता है, इनमें से कौन सी बात? बाकी एक है आलिम आलिम की सोहबत इख्तियार करना। ओके जी, बारकल्लाह, आलिम की सोहबत इख्तियार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल की सख्ती का इलाज डैश है? ग्रुप 4, ग्रुप 4, रुबीना सलीम, सॉरी जी रुबीना, एक मिनट मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। जी अल्लाह का जिक्र करना। अल्लाह का जिक्र करना, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, ये 2 राउंड्स तो हो गए बड़े खैरियत के साथ, बड़े अच्छे, और मुझे लगता है सब बड़ा टफ कंपटीशन जा रहा है। अब आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है कि अब मैं किसी भी ग्रुप का नाम लूंगी, लाइन वाइज नहीं लूंगी, किसी भी ग्रुप का। आपने फौरन रेडी रहना है अपनी बारी के लिए। ओके, रेडी हैं?
چلیے جی بسم اللہ. گروپ 2. ایک سیکنڈ. اچھا جی گروپ 2. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ڈیش کے بارے میں ہوگا. اچھا مجھے سلیکٹ کرنا ہے. شازیہ سلیم. نماز کے بارے میں ٹیچر، نماز کے بارے میں. اوکے جی بارک اللہ، ویری گڈ. گروپ 4. آیت 4 کے مطابق سچے مومنوں کو اللہ تعالیٰ کن نعمتوں سے نوازتے ہیں؟ گروپ 4. ارم قریشی. آیت نمبر 4 میں آپ کے پاس آپشنز ہیں. جی باجی، اولئک هم المؤمنون حق لهم درجات عند ربهم ومغفرہ ورزق کریم. رزق تو کیا کریم آنسر؟ جی سارے آپشنز ہیں باجی. بارک اللہ، سارے آپشنز ہیں. گروپ 1 ریڈی ہو جائیے. گروپ 1 ادین فاطمہ جی. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. مومنوں کا ایک گروہ کس چیز کو ناپسند کر رہا تھا؟ یہ 3 آپشنز آپ کو دیے گئے ہیں. اچھا اسکرین کے ساتھ میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں. آ گئی ہے اسکرین. جی ادین. جی میم کوشچن. جی یہ کوشچن یہ ہے کہ آپشن اس کے آگے ہی لکھے ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو وہ ناپسند کر رہا تھا مومنوں کا گروہ قلت اسباب کے ساتھ نکلنے کو، یا کافروں کو؟ کافروں کو. کافروں کو. چلیں دیکھتے ہیں آپ کا آنسر رائٹ ہے کہ رانگ ہے. اسکرین پہ ہی پتہ چل جائے گا. یہ تھوڑا سا رانگ ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں، یہ ہماری سیکھنے کا ایک پارٹ ہے. وہ کیا بس ناپسند کر رہے تھے؟ قلت اسباب کے ساتھ نکلنے کو. ٹھیک ہے چلیں شاباش، لیکن آپ نے بہت اچھی کوشش کی. جی گروپ 3. گروپ 3 عدیلہ نوشین. نیکسٹ کوشچن. یجادلونک فی الحق. فی الحق سے مراد ڈیش ہے. فی القتال. فی القتال. بارک اللہ. جی نیکسٹ گروپ 3 کی ہی ٹرن ہے ابھی بھی. گروپ 3 نصرت ناز. یوم البدر کا دوسرا نام ڈیش ہے. یوم الفرقان. الحمدللہ بارک اللہ. گروپ 2. گروپ 2 دانیہ حسن جی. بکلماتن سے مراد کون سے وعدے ہیں؟ دین کو غالب کرنے کے بعد الحمدللہ دین کو غالب کرنے کے بعد. اوکے جی. گروپ 4 اسما اشرف. لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ. آیت کو کمپلیٹ کیجئے. جی اسما. جاہلون. چلیں اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں. ولو کرہ الجاہلون. یہ تو رانگ ہو گیا. ولو کرہ المجرمون. ٹھیک ہے جی اوکے کوئی بات نہیں، یہ ہمارا سیکھنے کا پارٹ ہے، میں نے جیسے کہ پہلے بولا. چلیے جی الحمدللہ. گروپ 1 کی ٹرن ہے. اب گروپ 1 استغاثہ کسے کہتے ہیں؟ گروپ 1 طوبہ اسرار. یہ 3 آپشن ہیں آپ کے سامنے. مدد اور طلب کرنا. نصرت طلب کرنا. ٹھیک ہے جی بارک اللہ، ویری گڈ. جی گروپ 4. گروپ 4 جن کی ٹرن آ چکی ہے پلیز میں ان سے ریکویسٹ کروں گی گروپ 4 سے یا جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں کہ وہ اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیں. یاسمین اسرار جی دعا مکمل کیجیے. یا حیو یا قیوم ڈیش استغیث. برحمتی کا استغیث. الحمدللہ بارک اللہ. برحمتی کا استغیث. جی گروپ 2. گروپ عطیہ حیات جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی جو دعا مانگنے سے عاجز ہے. الحمدللہ آپ نے تو سوال بھی نہیں پورا کرنے دیا. بارک اللہ. جی گروپ 3 ہبہ ساجد جی. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. بِهِ سے مراد ڈیش ہے. قرآن مجید. الحمدللہ بارک اللہ. جی گروپ 1 فاطمہ فیصل. آیت 13 کے مطابق اللہ تعالیٰ کن کے لیے شدید العقاب ہے؟ اللہ اور رسول کے مخالفت کرنے والوں کے لیے. الحمدللہ بارک اللہ.
جی چلیے جی، اب کس کی ٹرن آ گئی؟ گروپ 1 کی ہی ٹرن ہے جی. گروپ 1 ہانیہ مرزا. ہانیہ آپ کا ہینڈ ڈاؤن ہو گیا شاید. چلیں مروہ ذیشان آپ سے پوچھتے ہیں، پھر نیکسٹ ٹرن میں ہانیہ کو پوچھ لیں گے. آیت نمبر 15 میں زحفن سے کیا مراد ہے؟ اچھا میں آپ کو کوشچنس پڑھ دیتی ہوں اور آپشنس کیونکہ اسکرین میں بھی آ رہے ہیں. جی. دشمن کا ہتھیار سے لیس ہونا، منظم لشکر کشی، یا میدان جنگ سے فرار ہونا؟ میدان جنگ سے فرار ہونا. دیکھتے ہیں آنسر ٹھیک ہے یا نہیں ہے. او یہ کیا ہو گیا؟ منظم لشکر کشی. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ. اس آیت کو دوبارہ بھی پڑھ لیں گے تو ہمیں اور سمجھ آ جائے گا. شاباش، بہت اچھا اٹیمپٹ کیا آپ نے. جی گروپ 3 سمینہ شاہد. سمینہ آپ کی ٹرن تو نہیں آ گئی؟ آ گئی تھی باجی، یہ بتا دیتی ہوں ذرا نا. کبیرہ گناہ. نہیں نہیں نہیں. چلیں پھر یہ تو غلط ہو گیا نا آپ کے ساتھیوں کے ساتھ. آپ نے آنسر تو ٹھیک دے دیا، لیکن آپ لوگ پلیز کوشش کیجیے گا کہ اپنے ساتھیوں کو موقع دیں، ٹھیک ہے، جس کی ایک دفعہ ٹرن آ گئی. بارک اللہ. سمینہ آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. کبیرہ گناہ جو ہے میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا ہے. جی اب اس کے بعد گروپ 4. گروپ 4 فوزیہ اشرف. جی سورۃ الانفال آیت 15 میں اللہ تعالیٰ علیہ الرحمان کو خاص طور پر کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ فوزیہ. استقامت اختیار کرنا. الحمدللہ، بارک اللہ. جی نیکسٹ گروپ 2. ثنا عبدال. اوکے اس آیت کو آپ نے. جی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہاری ان لوگوں سے مدبر ہو جنہوں نے کفر کیا تو ان سے پشتے نہ پھیرو. الحمدللہ، بارک اللہ. شاباش. تھک تو نہیں گئے؟ پہلے مجھے بتائیں، ذرا سانس لینا ہے تھوڑا سا یا چلیں آگے؟ کیا کہتے ہیں؟ ابھی گروپ 2 کی ہی ٹرن ہے تو گروپ 2 طاہرہ آپ کو چوز کرتے ہیں. چلیں آگے ہم. جی جی بالکل چلیں باجی. جی میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے والوں کے لیے کیا وعید ہے؟ ساری اللہ کا غضب اور ناراضگی، اور جو ہے وہ بدترین ٹھکانہ، اور جو ہے وہ اوپر والے تمام ہے جہنم. تو کیا اوپر تمام والے آپشن تمام ہے باجی. جواب؟ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ، ویری گڈ. جی گروپ 4 عرفانہ صبا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کس موقع پر کیا؟ جنگ بدر کے موقع پہ. جنگ بدر کے موقع پہ. شاباش. جی گروپ 1 ہانیہ مرزا. ڈیش کو بلاءً حسناً قرار دیا گیا ہے. یہ 3 آپشنز ہیں آپ کے سامنے. اچھا سلائڈ کو تھوڑا سا آگے کر دیں. مالی غنیمت. مال غنیمت. شاباش ہانیہ، ویری گڈ. اوکے الحمدللہ. جی گروپ 3 گروپ 3 سلمہ منصر. جی باجی کوشچن. جی کوشچن یہ ہے ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین. یہ ترجمہ کمپلیٹ کرنا ہے. یہ بات تو اس طرح ہے اور یقیناً اللہ کافروں کی چال ڈیش ہے، کمزور کرنے والا. کمزور کرنے والا ہے. شاباش، بارک اللہ. جی گروپ 1 ہمارے پیارے گروپ 1 کہاں گئے؟ جی مثنى ایمان. اوکے ان تستفتحوا یہاں کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ تھوڑا سا بلند آواز سے بیٹا. چلیں دیکھ لیتے ہیں آپ کا آنسر ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اچھا آپ قرآن اپنے سامنے رکھیں گے نا، پلین قرآن، تو آپ لوگوں کو الحمدللہ اور اچھا سمجھ میں آئے گا. یہاں پہ مشرکین کو خطاب ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت اچھا آپ نے اٹیمپٹ کیا. شاباش، آپ نے اپنے گروپ کو ریپرزینٹ کیا. بارک اللہ. جی نیکسٹ گروپ 2 وَلَوْ تَوَلَّوْا عَنْهُ میں ہو کی ضمیر کس کی طرف جاری ہے؟ فاطمہ کامران. باجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. الحمدللہ، بارک اللہ. شاباش. جی گروپ 3 امرین صادق.
جو لوگ حق بات کہنے سننے سے محروم ہیں اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے؟ باجی جی تھوڑا آپشنس نہیں آ رہے. چلے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. افضل الدواب، خیر الدواب، شر الدواب. شر الدواب. جی بارک اللہ، شر الدواب، ٹھیک ہے، بدترین جانور. شاباش، الحمدللہ. جی گروپ 4. گروپ 4 میں فوزیہ آپ کی ٹرن آ گئی ہے، آپ اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیجئے. سائمہ فرید. جی سورۃ الانفال آیت 24 میں ایمان والوں کو کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تین آپشنز ہیں. اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کرو. الحمدللہ، بارک اللہ، شاباش. جی گروپ 3. گروپ 3 انم کامران. جی ڈیش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تمام صورتوں سے بڑھ کر قرار دیا ہے. یہ تین آپشنز ہیں. آپشن نہیں آ رہے. اچھا یہ سوال ہی آئی تھنک چینج آ رہا ہے تھوڑا سا. میں آپ کو آپشنز بتا دیتی ہوں. سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص یا سورہ یاسین. یہ سورہ فاتحہ. الحمدللہ، بارک اللہ. اچھا جی، یہ جو سوال تھا نا استجیبو، ٹھیک ہے، گروپ 3 کی ہی ٹرن ہے. نہیں سوری، ابھی گروپ 3 نے آنسر کیا تھا، گروپ 4 کی ٹرن ہے. نہیں سوری، میں شاید مکس کر رہی ہوں. گروپ 1 کی ٹرن ہے. گروپ 1 یہ آنسر کرے گا. استجیبو کا معنی ہے، یہ تین آپشن دیے گئے ہیں. گروپ 1 مریم انصاری. خوشی سے بات مانو. الحمدللہ، بارک اللہ، شاباش. جی نیکسٹ گروپ 4. فردوس بانو. کیا چیز انسان کو زندگی بخشتی ہے؟ تفسیر کی روح سے بتانا ہے. اگر آپ کو تفسیر یاد ہو انشاءاللہ اس کی تو ویسے بھی آپ بتا سکتے ہیں. پوری چیزیں بابا جی اوپر جی دیے گئے اوپر دیے گئے تمام اختیارات. ٹھیک ہے، ہاں جی. الحمدللہ. یعنی ایمان، اسلام اور قرآن و سنت ہمیں زندگی بخشتی ہے. الحمدللہ. چلیے جی آگے چلتے ہیں. نیکسٹ گروپ 2. گروپ 2 آپ کے لیے کوشچن ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اور جان لو بے شک اللہ ڈیش درمیان آدمی اور اس کے دل کے. یہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہے. فریہ فروخ. وہ حائل ہوتا ہے. وہ حائل ہوتا ہے، بارک اللہ. جی گروپ 4 نیکسٹ کوشچن آپ کے لیے. حدیث مکمل کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے کا شکار ہیں. سائمہ فیاض. صحت اور فراغت. الحمدللہ، بارک اللہ. جی گروپ 1 آیت 25 میں فتنے سے مراد ڈیش ہے. گروپ 1 انم اینڈ افرا. انم آپ پہلے آنسر کریں، پھر نیکسٹ جب گروپ 1 کی ٹرن آئے گی تو افرا آپ کریں گی. جی انم. دنیاوی عذاب. دنیاوی عذاب، ٹھیک ہے جی، بارک اللہ، شاباش. جی گروپ 3 لگتا ہے تھک گئے ہیں، بہت ہینڈ کم ریز ہو رہے ہیں. شمسہ سلیم. آیت 25 کے مطابق اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے لیے شدید العقاب ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے والے. ٹھیک ہے جی، دیکھتے ہیں، بالکل صحیح، الحمدللہ. جی نیکسٹ کوشچن گروپ 4. تخافون ان یتخطفکم الناس. الناس سے مراد کون لوگ ہیں؟ ناہید فرا. جی انمیوٹ کیجئے، شاباش. مشرکین قریش ہے. مشرکین قریش، بارک اللہ. نیکسٹ کوشچن گروپ 1. جی افرا آپ کے لیے سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح کمزور مسلمانوں کی مدد فرمائی؟ آپ اپنا ہینڈ ریز کیجئے تو میں آپ کو انمیوٹ کی ریکویسٹ بھیجتی ہوں.
جی افرا ابراہیم. बाजी ये ऊपर दिए गए तमाम इख्तियारात. ٹھیک ہے جی, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کو ٹھکانہ بھی دیا, اپنی مدد کے ساتھ ان کو قوت عطا فرمائی, اور پاکیزہ رزق بھی عطا کیا. بارک اللہ. جی گروپ 3. ہنا غزنفر, سوری جی ہنا. آیت 27 میں ایمان والوں کو کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے؟ امانتوں میں خیانت نہ کرنا. اوکے جی, بارک اللہ, ویری گڈ. اور لاسٹ کوشچن ہے گروپ 2 سے. حدیث کے مطابق خیانت سے بچنے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ سائمہ خان. سائمہ آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. ان کے لیے جنت کی ضمانت. الحمدللہ, ان کے لیے جنت کی ضمانت ہے. شاباش, بارک اللہ. یہیں پہ ہمارا ٹائم بھی اپ ہوا اور ہمارے کوشچنز بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہیں. صرف 3 کوشچنز ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا, میں اپنے ججز سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر میں نے کسی ایک گروپ کو کوئی غلطی سے کم موقع دے دیا تو آپ مجھے بتا دیں, تو میں ان کو بیلنس کر دیتی ہوں ایک اور کوشچن پوچھ کے, یا پھر سب ٹھیک تھا الحمدللہ. جی نسرین. السلام علیکم. جی باجی, ایسے لگا ہے کہ G2 کا ایک کوشچن رہ گیا ہے. ٹھیک. اور ویسے ماشاءاللہ جو ونر ہیں ہمارے وہ بھی G2 ہی ہیں الحمدللہ. ان کے تمام کوشچنس کے آنسر ٹھیک ہیں. کس نے؟ G2 کے باجی. الحمدللہ, بارک اللہ, بارک اللہ. گروپ 2 اور باقی تمام گروپس کو. ویسے میں نے ابھی ایک گروپ 2 سے ایک سوال اور کرنا تھا, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مجھ سے کوئی ایک باری کسی کی مس ہو گئی ہے, لیکن الحمدللہ. اور مجھے یہ بھی اچھا گمان ہے آپ سب کچھ ماشاءاللہ بہت اچھا آتا ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہمارا فہم ریوائز کرنے کے لیے. اس طرح کی آپ ایکٹیویٹیز ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنا ہم نے سیکھا. تو آپ سب کو یہ علم بہت مبارک ہو, آپ کے اخلاص میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دے انشاءاللہ. صرف کوئی ایک بات اگر آپ شیئر کرنا چاہیں, آج کی ایکٹیویٹی کا کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم. جی ادین فاطمہ. जी मैम. جی بیٹا. جی اب انمیوٹ کیجیے, شاباش. اوکے, ان کا شاید ہینڈ بھی ڈاؤن ہو میں گیا. کروں ٹیچر, میں کرتی ہوں. ٹیچر یہ ایکٹیویٹی اتنی زبردست ہے کہ بعض جن اسٹوڈینٹس کا, کیونکہ بعض کا لیٹ ایڈمیشن ہوا اور بعض نے لیٹ جوائن کیا, یا کسی وجہ سے کسی کی مس ہو گئی کلاس, یا کسی کی وجہ سے ٹیلی گرام پہ انہوں نے یہ کوئز نہیں سالو کیا, تو اس کوئز کی وجہ سے ان کو سب چیزیں ریپیٹ بھی ہو گئی. اور ہمارا تھرو آل جتنی بھی ابھی 30 آیتیں ہماری کمپلیٹ ہوئی ہیں, جتنی بھی, ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہمیں ریویژن ہو گیا الحمدللہ. الحمدللہ, بارک اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. جی ادین, آپ کی لاسٹ بات لے لیتے ہیں. मैम वो इसलिए गलत हुआ क्योंकि मैंने क्लासेस शुरू से नहीं ली. نہیں کوئی بات نہیں, دیکھیں اس میں غلطی کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ تو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو آپ کا ریوارڈ لکھا گیا نا, کہ آپ نے ماشاءاللہ جب سے آ رہی ہیں کتنی محنت سے پڑھ رہی ہیں. تو آپ تو ماشاءاللہ ہر کوئی اپنے گروپ کے لیے ہیرا ہے, اور آپ سب نے اپنے گروپ کو ون کروایا. ہماری نظر میں, اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ سب ونرز ہیں. یہ تو ایک چھوٹا سا بس ایک ایسی کمپٹیشن تھا آپ کو اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے کہ آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو کے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. انشاءاللہ آگے بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز لے کر آئیں. جزاک اللہ خیرن کثیرا. اور اگر کچھ اور آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو پلیز آپ لوگ ہمیں پرسنلی بھیج سکتے ہیں, فرد باجی کو بھیج سکتے ہیں. جزاک اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.